اب آج کا جو دوسرا اصول ہے میں آپ کے سامنے وہ کور کرنے جا رہا ہوں. دوسرا اصول ہمارا یہ ہے کہ ٹیکنگ ایوری حدیث لٹرل از بلنڈر. اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر ہر حدیث کو آپ بالکل لفظی معنوں میں لیں گے، لفظ بائی لفظ کی جیسا کہا گیا ہے لفظ بائی لفظ بالکل ویسے ہی، تو یہ بہت بھاری نقصان آپ اٹھائیں گے. اور یقین مانیے اس کیٹیگری کے اندر بہت بڑی تعداد میں حدیث آتی ہیں، بہت بڑی تعداد میں. آپ ایگزامپل دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. حدیثوں کا ایک انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، قرآن سے کافی مختلف ہے وہ. اس انداز میں آپ کو اس حدیث کی، اس موقع کی، اس بات کی روح کو سمجھنا پڑے گا کہ روح کیا ہے، کیا بتائی جا رہی ہے. اگر آپ لفظی معنوں میں لیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. اور یہ لفظی معنوں میں نہیں لینا تو ہر چیز کے لیے ہوتا ہے. قرآن کے اندر بھی ہے کئی ساری چیز جو آپ لفظی معنوں میں نہیں لیں گے، ہمارے اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ہوتا ہے جبکہ آپ لفظی معنوں میں نہیں لیں گے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ آبزرویشن میں آپ کو بتا دوں، یہ آبزرویشن میرا نہیں ہے بلکہ حدیث کے اوپر ایک بہت بڑا کام کیا ہے محمد ہاشم کمالی صاحب نے، جنہوں نے حدیثوں کے کمپائلیشن کو لے کے یا محدثوں کی تحقیق کو لے کے انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے. بہت بہت زبردست کتاب ہے، ٹیکسٹ بک آف حدیث اسٹڈیز، آتھینٹسٹی کمپائلیشن کلاسیفیکیشن اینڈ کریٹیسزم آف حدیث بائی محمد ہاشم کمالی. اس کا ڈاؤن لوڈ کا لنک وغیرہ بھی دیا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے ایک امپورٹنٹ چیز پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. He points out that many of the problems، تو ہاشم کمالی کہتے ہیں کہ he points out that many of the problems arise from a tendency among the scholars and jurists to stick to the literal meaning of words and expressions even on occasion when a metaphorical meaning would seem preferable. یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں کو سمجھنے کے تعلق سے بہت معاملے میں گڑبڑی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے علماؤں نے، ہمارے فقیہ نے بہت سارے موقعوں پہ لٹرل میننگ لیا ہے، لفظی معنی لیا ہے، جبکہ وہاں پہ میٹافوریکل یعنی النکرت اس کا میننگ جو ہے تشبیہ کے طور پہ لینا جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا، وہ زیادہ آسان تھا. لیکن ان لوگوں نے، اسکالرس نے لٹرل میننگ لیا جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم ہوئے. There are numerous instances of departure from the literal to metaphorical meaning words in the Quran and the position is no different in the Sunnah. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بھی ایسا انداز ہے کہ جہاں پہ لٹرل نہیں میٹافوریکل لیا جائے گا، تو سنت میں بھی یہ انداز ہے کہ وہاں پہ بھی لٹرل لفظی نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کا میٹافوریکل لیا جائے گا کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، روح کیا ہے اس کی. تو یہ بات انہوں نے کہا، لیکن کہا کہ ہمارے یہاں اسکالرس نے ہر زیادہ تر جگہ جو ہے لٹرل ہی میننگ لیا اور اس کے بعد اس کے اوپر بحثیں کی ہیں. There are numerous hadiths which if taken literally will produce horrific result. Unfortunately, that is happening in Muslim world. Common sense says that this hadith cannot be, should not be taken literally. تو ایسے بہت ساری حدیث ایگزامپل ہے اور اس کی بنیاد پہ یقین مانیے ہم لوگوں کے مسلمانوں میں بہت ساری غلط فہمی، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. بہت سیدھی سیدھی چھوٹی چھوٹی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. لوگ یہ سمجھتے ہیں اب کہ بھائی کوئی حج کرنے گیا تو وہ مان کے آتے ہیں کہ ان کے سارے سارے گناہ ختم ہو گئے اس لیے کہ ان کو ویسی حدیث ملتی ہے. اب حالانکہ پھر ان کی زندگی کا معاملہ کچھ بھی ہو، کیسی بھی زندگی چلتی رہو، لیکن وہ شیور ہوتے کہ نہیں ایسا ہی ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک حدیث ہے کہ نو مسلم کے اگر کسی شخص کے 3 بچے اگر مر گئے، کم عمر میں مر گئے، بفور دا ایج آف دا پیورٹی، تو اس شخص کو جنت ملے گا. اب اگر اس حدیث کو آپ لٹرل لیں گے، ایسے ہی سمجھیں گے، تو پھر آپ کو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شخص چاہے وہ اس کی زندگی کا معاملہ کیسا ہو، چاہے اس کی زندگی کا عمل کیسا ہو، چاہے اس نے پوری زندگی میں ایک بھی نماز پڑھی ہو نہیں پڑھی ہو، چاہے اس نے پوری زندگی میں ایک بھی اچھا کام کیا نہیں کیا ہو، اگر اس کے 3 بچے بچپن میں مر گئے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. اور ایسی اور بھی بہت ساری حدیث آپ جانتے ہیں. یہاں پہ آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں روح کے طور پہ کہ بھائی بچہ جو مرا پیوبرٹی سے پہلے بچے کو جنت ملے گا، بچے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کو عمل کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ شخص جنت میں چلا جائے گا اس لیے کہ اس کے بچے مر گئے. تو پھر یہ چیز کچھ زیادہ ہے نہیں اور قرآن کے اصول کے بھی خلاف چلی جائے گی بات، کیونکہ قرآن پھر اصولی بات یہ بتاتا ہے تو کہ جنت اتنا آسان نہیں ہے، تم کو آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی. یا پھر یہ کہا گیا کہ جو تم میں سے ایمان لائیں گے، جو صالح عمل کریں گے، پھر ان کے لیے جنت ہے، تو کرنا پڑے گا کچھ اس کے لیے. اور یہاں پہ اس حدیث سے بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ ایک شخص کی بات ایسی چل رہی ہے جس کسی کے بھی 3 بچے مر گئے. ہو سکتا ہے، میں ہو سکتا ہے ورڈ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی خاص شخص کے لیے بات بتائی گئی ہو جہاں پہ کہ اس شخص کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ بڑا نیک رہا ہو، بڑا اچھا رہا ہو اور اس کے بچے مر گئے ہوں. ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے کانٹیکس میں بتایا گیا ہو جہاں پہ کہ وہ انسان جو بہت اچھا ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے اور اس کے بچے مر گئے ہوں، اس کے سے بتایا جا رہا ہوں. لیکن اگر آپ اس کو ایز اے جنرل اگر آپ ایک عام چیز سمجھ لیں گے کہ جس کسی کے بھی بچے مرے گئے، تو بات یہ ہے کہ اس میں تو دین کی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس میں تو یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ بھائی
کہ وہ کیسا عمل کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا، یعنی کسی بھی ٹائپ کا آدمی ہو تو وہ جنت میں جائے گا؟ جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طرح پھر ایک اور حدیث آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی کچھ 99 نام کو یاد کر لے یا جان لے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اب اس حدیث سے بھی آپ کو ظاہر یہی سمجھ میں آئے گی بھائی کہ اچھا بس تو سب سے آسان طریقہ تو پھر یہی جنت جانے کا، پھر تو آپ کو نماز روزہ حج زکات رمضان کے روزے اور تراویح ان سب کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف تھوڑا سا محنت کر کے ہفتے 10 دن کا ٹائم لگے گا، 99 نام کو یاد کر لیجئے یا جان لیجئے تو جنت مل جائے گا۔ صرف اسی بنیاد پہ جنت مل جائے گا کہ آپ نے 99 نام کو جو ہے یاد کر لیا یا جان لیا۔ تو جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس میں آپ کو روح کو لینا ہوگا، اس کے اسپرٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی اللہ کے ناموں کو صفات کو جان کے سمجھ کے پھر زندگی کا عمل ویسے ہی ہو، اللہ سے محبت اور خوف کا معاملہ ہو، ان ناموں کے وجہ سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے، عمل کرے، تب جگہ جنت مل سکتی ہے۔ لیکن صرف اگر اتنا ہی سمجھا جائے کہ صرف 99 نام کو یاد کر لے جنت میں چلا جائے گا تو یہ تو پھر جنت بہت ہی آسان چیز ہو گئی، پھر تو یہ کوئی بھی لے سکتا ہے۔ ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری کین جسٹ میمورائز 99 نیمز اینڈ دے کین انٹر پیراڈائز۔ تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح آپ کو پھر وہ حدیث پہ ملیں گی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فجر اور ظہر کی نماز ادا کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کو 5 ٹائم نماز فرض ہے، تو اب آپ ترنت آپ سوال کریں گے کہ واٹ اباؤٹ مغرب عشاء، مغرب نشاء، اس کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، ظہر اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، لیکن حدیث سے بظاہر معلوم چل رہا ہے کہ فجر اور عصر پڑھے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو اگین ہو سکتا ہے کہ یہ اس سچویشن کے لیے ہو جس میں کہ یہ بتایا جانا چاہ رہا ہو کہ بھائی فجر اور عصر کا بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم نماز پڑھنے کا، فجر کے ٹائم میں لوگ سوتے رہتے ہیں، عصر کے ٹائم میں لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس پہ زور دینے کے لیے، ایمفیسس کے لیے کہ نہیں ان دونوں نماز کی خاص حفاظت کرو، ایسا بتایا جا رہا ہے تب تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صرف اس سے آپ یہ سمجھیے کہ نہیں فجر اور عصر پڑھا تو جنت میں چلا جائے گا، تو ترنت آپ کوشچن خود ہی آپ کریں گے کہ بھائی مغرب عشاء ظہر کا کیا ہو گیا؟ کیونکہ ہم ہر دن پھر 2 ہی ٹائم نماز پڑھیں، صرف 2 ٹائم پڑھتے ہیں، 3 ٹائم چھوڑ دیتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ شاید ایمفسس کے لیے ہو، اسے زور دینے کے لیے ہو اسے، لیکن حدیثوں کا انداز پھر ایسا ہی ہے، یہ سمجھ لیجیے امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ کوئی حدیث کوٹ کرتے ہیں یا اس کی بنیاد پہ کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا کیئرفل رہنا پڑے گا آپ کو کہ یہ انداز ہے حدیثوں کا جہاں پہ کہ بلنٹ انداز میں بات ہوتی ہے بعض اوقات کہ بالکل سیدھے سیدھے کہ ایسا کرو گے تو جنت، ایسا کرو گے تو جہنم۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی ایک عمل کی وجہ سے ہوگا، قیامت کے دن اللہ پاک ہر انسان کے پورے زندگی کا معاملہ دیکھے گا۔ کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی نیکی کا کام کیا ہے، جو بھی برائی کا کام کیا، ان پورے کو دیکھ کر کے اللہ پاک اس دن فیصلہ کرے گا۔ تو حدیثوں میں کبھی کبھی کسی عمل کے امپورٹنس کو بتانے کے لیے ایمفسائز کیا جاتا ہے، اس کی یہ اہمیت ہے اور اس کی بنیاد پہ جنت رہے گا، لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف اس کی بنیاد پہ جنت رہے گا، یہ صرف جو ہے ورڈ یہ مت لگائیے گا، حالانکہ حدیث سے ایسا لگے گا آپ کو۔ اسی طرح بہت ساری حدیث آپ جانتے ہیں کہ جس نے ایسا ایسا کیا اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے، جس نے ایسا ایسا کیا اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ جس میں بتایا گیا کہ جس نے اپنے زبان کی حفاظت کی، شرمگاہوں کی حفاظت کی تو اس نے جنت کی گارنٹی ہے۔ تو ترنت سوال پھر یہ آئے گا تو کیا باقی معاملہ کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، ہر معاملہ اس کو اچھا رکھنا ہے، ہر معاملہ ٹھیک رکھنا ہے، اللہ پاک حساب کتاب ساری چیزوں کا کرے گا۔ یہاں پہ اس چیزوں کی امپورٹنس کو بتایا جا رہا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث جس وقت بیان کیا گیا یا جس شخص کے لیے بیان کیا گیا اس شخص کا معاملہ ان چیزوں کو لے کے خراب رہا ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کہ اس شخص، اب آپ کے سامنے ہی کوئی آدمی آئے اگر ایسا اور وہ آپ سے کہے گا کہ میرے لیے کچھ آپ نصیحت کیجیے، کہ میرے لیے کچھ نصیحت کیجیے کہ میں کیا کروں، اب آپ کیا نصیحت کریں گے؟ آپ یہ پہلے دیکھیں گے نا کہ اس آدمی کا معاملہ کیسا ہے، اس آدمی کا ویک پوائنٹ کیا ہے، اس آدمی کی گڑبڑی کیا ہے، یہ کہاں پہ گڑبڑ کرتا ہے۔ مان لیجیے وہ 5 ٹائم کا نمازی ہے تو شاید آپ وہاں پہ نماز پڑھنے کی بات اس سے نہیں کہیں گے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ فضول خرچی بہت کرتا ہے، تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ بھائی میں نصیحت تم کو صفت دے دیتا ہوں کہ پیسے کو فضول پہ خرچ مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس آدمی سے کہا کہ پیسے کو فضول خرچ مت کرو، اس لیے کہ وہ آدمی بہت فضول خرچی کرتا تھا۔ اور سپوز کیجیے ایک دوسرا آدمی آیا آپ کے پاس، اس نے کہا مجھے نصیحت کیجیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا معاملہ نماز روزہ حج زکات سب کا صحیح ہے، معاملات بھی اچھا ہے، لیکن بڑا ہی کنجوس آدمی ہے، یہ پیسہ خرچہ ہی نہیں کرتا ہے، غریبوں کو بھی نہیں دیتا ہے، ضرورت مندوں کو بھی نہیں دیتا ہے، تو وہاں پہ آپ کیا نصیحت کریں گے کہ دیکھو اللہ نے جو پیسہ دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرو۔ پہلے کیس میں آپ نے فضول خرچی سے منع کی، دوسرے کیس میں آپ نے خرچ کرنے کے لیے کہا اللہ کے راہ میں، تو دونوں حالات کے حساب سے۔ اسی طرح جو حدیث سے بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں وہ خاص سچویشن، خاص حالات، کسی خاص پوچھنے والے کے حساب سے بھی ہوتا ہے، جس نے سوال کیا تھا اس کے حساب سے اللہ کے رسول نے جواب دیا۔ لیکن حدیث مک میں کمپائل کیسے ہو گئی؟ بس ان الفاظ میں کہ ہاں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، ہمارے سامنے وہ کانٹیکسٹ چلا گیا،
تو ہم اس کو جب سمجھنے جائیں تو ان چیزوں کو ذرا دھیان میں رکھیں، عقل کو ذرا کھلا رکھیں کہ یہ صرف والی بات نہیں ہے یا کسی خاص حالات والی بات ہے، ہمیں اس میں سے روح کو لینا پڑے گا، اسپرٹ کو لینا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کچھ چیزوں کو۔ تو ایسی بہت ساری حدیث ہے جس میں کسی عمل کی وجہ سے جنت جانے کے بارے میں اور کسی عمل کی وجہ سے جنت جہنم جانے کے بارے میں بات بتائی گئی ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے، جیسے مان لیجیے لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی ٹخنے سے نیچے گیا اگر پیجامہ تو جہنم میں چلا جائے گا، میں نے بتایا تھا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ انکریکٹ ہے، پھر آپ کو ایکسپلین کیا تھا۔ سپوز کیجیے کہ جو صاحب اس کو صحیح انڈرسٹینڈنگ مانتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے گیا تو وہ جہنم ہی جائے ہوگا، اور اس حدیث کے حساب سے لیٹس سے اس حدیث کے حساب سے کہ جو اثر فجر کی نماز کی بات کرے وہ جنت میں جائے گا، تو اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، جو شخص اثر فجر پڑھتا ہو اور اس کا پینٹ جو ہے ٹخنا سے نیچے رہتا ہو، تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ سوچیے گا اس کے اوپر۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، آپ اس کو خود بھی سمجھ سکتے ہیں، اپروچ کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس حدیث کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور اس حدیث کو ایکسپلائٹ کر کے ہمارے یہاں ایکسٹریمزم یعنی تشدد اور انفیکٹ ٹیررزم وہاں تک کو بھی کافی بڑھاوا ملتا ہے جس کی ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے گنا جائے گا، یا قیامت میں ان کو اسی میں سے ریز اٹھایا جائے گا۔ یعنی تم میں سے جو کوئی جن کی مشابہت کرے گا، جن کو کاپی کرے گا، جن کی طرح کرے گا، تو وہ اسی میں سے گنا جائے گا۔ تو اب اس حدیث کی بنیاد پہ ہمارے یہاں زمانے سے چلی آ رہی ہے چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ پچھلے دور میں یہ بتایا گیا کہ صاحب پینٹ شرٹ پہننا جو ہے یہ تو کرسچنس کی پہچان ہے، ٹائی لگانا کرسچنس کی پہچان ہے، تو اگر آپ پینٹ شرٹ ٹائی لگاتے ہیں تو اس حدیث کے حساب سے قیامت کے دن آپ کو کرسچنس میں سے کھڑا کیا جائے گا، ایز اے کرسچن آپ وہاں پہ ہوں گے، نہ کہ ایز اے مسلم ہوں گے۔ اور پھر یہ حدیث خوب ایکسپلائٹ ہوئی، اور ہر دور میں جب بھی لوگوں نے یا مسلمانوں نے وہ کام کیا یا ویسی چیز کی جو دوسرے لوگ کرتے تھے تو کہا گیا کہ اچھا آپ ویسا کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ بھی پھر کرسچنس مانے جائیں گے قیامت کے دن، یا ہندو مانے جائیں گے قیامت کے دن۔ اور یہ ہمارے یہاں ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا کہ پھر یہ بات بھی کہی گئی کہ اچھا تم اگر کسی ہندو کو وش کرتے ہو فیسٹیول پہ تو تم کو بھی اسی میں سے گنا جائے گا، تو قیامت کے دن تم کو ایز اے ہندو کھڑا کیا جائے گا، تم کو قیامت کے دن جو ہے شنکر کے نام سے کھڑا کیا جائے گا، نہ کہ شارق کے نام سے کھڑا کیا جائے گا۔ تو اب کوئی انسان اگر کوئی کمیونسٹ موومنٹ جوائن کر لے سوشل ایونٹس کے اگینسٹ، اگر کچھ کمیونسٹ لوگ ہیں جو سماج کی برائیوں کے خلاف کچھ ابھیان چلا رہے ہیں، شراب بندی کے خلاف ابھیان چلا رہے ہیں، شراب بندی کو لے کے، دہیج کو لے کے ابھیان چلا رہے ہیں، یا اور بھی اچھے چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے ابھیان چلا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں کمیونسٹ، تو آپ اگر سپورٹ کیجیے اگر موومنٹ کو جا کے، یا آپ اس کو جوائن کیجیے، ان کے آرگنائزیشن کے پارٹ بنیے ان ایونٹس کی وجہ سے، تو کیا یہ مانا جائے گا کہ آپ بھی کمیونسٹ میں سے ہیں، آپ بھی حدیث میں سے ہیں، اور قیامت کے دن آپ کو ایسے ایمان والا نہیں بلکہ ملحد کے طور پہ کھڑا کیا جائے گا؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ امیٹیٹ کرنے والے ڈیفینیشن ہمارے یہاں لگاتار بدلتا چلا آیا ہے کہ جب بھی جو چیزیں نئی آئی، نئی انوینشنز ہوئے، نئی چیزیں آئی، جب بھی مسلمان اس کو کرنے گئے تو ڈسکریج کیا گیا کہ نہیں صاحب آپ ان کی مشابہت اختیار کریں۔ مشابہت سے مراد یہی ہوگا نا کہ جو غلطیاں دوسرے لوگوں نے کی، جو 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 غلطیاں دوسرے لوگوں نے کی دین کو سمجھنے کو لے کے، وہ غلطی آپ مت کرو۔ کسی ایک ریلیجن کے اندر یہ ہو گیا کہ اتنی زیادہ اہمیت دی گئی چیزوں کی، اتنی زیادہ تعریف کی گئی کہ چیزوں کو ان کے سٹیٹس سے اوپر اٹھا دیا گیا، کہ سورج کو سورج نہیں بلکہ خدا بنا دیا گیا، چاند کو چاند نہیں چاند کو خدا بنا دیا گیا، پیڑ کو پیڑ نہیں پیڑ کو خدا بنا دیا گیا، فرشتوں کو یعنی دیوتاؤں کو دیوتا نہیں بلکہ خدا بنا دیا گیا۔ تو تم وہ چیزیں مت کرنا۔ ان کے یہاں دین کے معاملے میں یہ گڑبڑی ہوئی، ان کے یہاں دین کے معاملے میں یہ گڑبڑی ہوئی کہ اپنے پائس اپنے اچھے لوگوں کو جو ہے محبت میں ان کی مورتی بنا کر کے اس کی پوجا شروع کر دی، تم ویسا مت کرنا۔ ان کے یہاں یہ گڑبڑی ہوئی کہ مرنے کے بعد کے تصور کو ختم کر دیا گیا تو آخرت کا ڈر ختم ہو گیا، تم وہ مت کرنا۔ دوسری جگہ یہ غلطیاں ہوئی کہ نبی کو نبی کے درجے سے ہٹا کے خدا کا درجہ دے دیا گیا، تم وہ غلطی مت کرنا۔ تو کسی کو کاپی کرنے کا مطلب یہ ہوگا نا کہ انہوں نے جو دین کو لے کے دین کے معاملے میں یا سمجھنے میں جو غلطیاں کی، تم وہ غلطی مت کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو تم پینٹ شرٹ پہن رہے ہو تو غلطی کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی فون یوز کرتے ہیں باہر کے لوگ، تم آئی فون یوز کرو گے تو غلط ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زوم کے کلاسز جو ہیں پہلے یورپ کے لوگوں نے شروع کیا تو تم شروع کرو گے تو غلط ہو جائے گا۔ اب لوگ ہمارے یہاں انہی چیزوں کے اوپر لے آتے ہیں کہ آپ اگر آپ کا پہناوا، آپ کی دھولیا، آپ کا دیکھنے میں اگر آپ دوسرے کے جیسے لگ رہے ہیں، آپ فرینچ کٹ رکھ رہے ہیں تو آپ فرینچ لوگوں میں گنے جائیں گے۔ ہمارے یہاں ان چیزوں پہ لا دیا گیا، اور اس کی وجہ سے بے انتہا ایکسپلائٹیشن ہوا اس حدیث کا، اس سے بے انتہا تشدد کو بھی بڑھاوا ملا ہے، بے انتہا ایکسٹریمزم کو بھی بڑھاوا ملا ہے۔
تو بہرحال آپ اگر لٹرل لیں گے، اگر اس کو اب ویسے ہی سمجھیں گے جیسے سمجھتے آ رہے ہیں، تو پھر آپ زندگی میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ پھر اور بھی بہت ساری احادیث ہمارے یہاں جس میں کہا گیا کہ Jews and Christians do not dye their hair, so you should do the opposite of what they do۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہودی اور نصارہ جو ہیں وہ ڈائی نہیں کرتے ہیں بالوں کو، تو تم اس کا الٹا کرو۔ اب آپ لوگ ایک کام کیجیے گا، آج کے سیشن کے بعد ذرا غور کیجیے گا، ٹھیک ہے نا، اگلے کچھ دنوں میں آپ کے ایریا میں محلے میں جیوز تو نہیں ملیں گے، کرسچنس اگر ملیں گے تو فائنڈ آؤٹ کیجیے گا کہ کیا ان میں سے کوئی بھی ہے جو ڈائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ کیا یہاں کے کرسچن جو ہے ڈائی نہیں کرتے ہیں؟ ایسا کوئی رول ہے کیا؟ کچھ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کرسچینٹی کے اندر ایسا کوئی رولنگ ہے کہ وہ لوگ ڈائی نہیں کرتے ہیں یہاں پہ؟ یا انڈیا کے اندر کرسچنس نے یہ طے کر لیا ہے، کوئی ریزولوشن پاس کر لیا کہ ڈائی نہیں کرتے؟ یا پوری دنیا کے اندر، کیا پوری دنیا کے اندر کرسچنس ڈائی نہیں کرتے؟ یہ پیٹر انکل، تھامس انکل، میتھیو انکل لوگ کوئی ڈائی نہیں کرتے والوں کو؟ کیا یہ بات صحیح ہے آج کے ڈیٹ میں؟ بھئی یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، اپنے حالات میں، اپنے علاقے کے لیے بتائی تھی۔ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ میرے محلے کے لیے بھی بات ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کے شہر میں کوئی بھی آدمی کرسچن نہیں ملنا چاہیے مجھے جو ڈائی نہیں کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ پروفٹ نے، میں نے بتایا پھر آپ کو کہ بہت ساری باتیں حدیث میں آپ کو کمپائل ہو گئی، وہ بات جو انہوں نے بتائی تھی، بتائی کسی دور میں، کسی سچویشن میں، کسی خاص حالات میں۔ یہ 23 سال کی نبوت کا پیریڈ تھا، اس 23 سال کے اندر کبھی کسی دور میں کوئی بات بتائی کسی حالات کے اندر، آپ اس کو آج بھی اپنے اوپر ایکسٹینڈ کر کے لے کے چل رہے ہیں، اور آپ اس میں اس کی روح کو ہٹا دے رہے ہیں، اور اس کے لٹرل مطلب کو دیکھ رہے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ کو ہٹا دے رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بڑا کنفیوژن کا حالات ہو جائے گا، اور پھر لوگ آپس میں خواہ کے اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ تو ہمارے یہاں پھر یہ مسئلہ، مسائل اور بحث بن جاتا ہے کہ صاحب ڈائی کرنا الاؤڈ ہے یا نہیں ہے، اور پھر یہ لوگ حدیث کوٹ کر کے لائیں گے کہ نہیں جیوز اینڈ کرسچنس نہیں کرتے تھے تو ہمیں کرنا ہے، تو ہمیں کرنا ہے مطلب کہ پھر کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اور سوال یہ کہ کیا جیوز اینڈ کرسچنس نہیں کرتے ہیں؟ پورے دنیا میں 6 بلین کی 7-8 بلین آبادی ہے دنیا کی، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں کرسچنس ہیں، یہودی ہیں، فائنڈ آؤٹ کیجیے کہ وہ ڈائی نہیں کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی رول ہے ایسا، کوئی ریزولوشن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، یا ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ٹائم میں جو بات بتائی تھی تو اس ٹائم کے لوگ اس وقت نہیں کرتے تھے۔ ایسا تو نہیں کہ اس ٹائم کے لوگ، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیشن ہوتا ہے یا ٹرینڈ ہوتا ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے، آپ کی نظر کے سامنے ہے کہ کیسے ٹرینڈ ہوتا ہے الگ الگ چیزوں کا۔ آپ کے نظر کے سامنے میں دیکھیں گے کہ ینگسٹرس میں، یوتھ میں ایک نیا فیشن آئے گا کبھی کہ صاحب پہلے تو تھا، ابھی پہلے کی بھائی داڑھی رکھنا ہی نہیں ہے، جو یوتھ ہیں کوئی داڑھی نہیں رکھے گا، پھر اچانک سے وراٹ کوہلی نے داڑھی رکھا تو اب بہت سارے نوجوان جو وراٹ کوہلی کی طرح داڑھی رکھنے لگ گئے، بہت سارے نوجوان اب وہ وراٹ کوہلی کی داڑھی رکھنے لگ گئے، جو فٹ بال پلیئر داڑھی رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ داڑھی رکھنا شروع کر دیا۔ بال پہلے کے دور میں 70s 80s میں دیکھیے آپ لوگ بال کیسے رکھتے تھے، بڑے بڑے رکھتے تھے، الگ ڈھنگ سے رکھتے تھے۔ 90s کو دور آیا، 2000 کا دور آیا، کبھی لوگ لمبے لمبے، نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں، لمبے لمبے بال رکھنے لگ گئے۔ یہ فٹ بال پلیئرس کے آنے کے بعد لوگ اپنے سر کے اوپر پتہ نہیں کیا ڈیزائن بنانے لگ گئے، عجیب یوٹے کا بال لگنے لگے۔ تو یہ فیشن اور ٹرینڈ جو ہے نا یہ چینج ہوتا رہتا ہے، یہ الگ الگ دور میں اور الگ الگ ریجن میں، الگ الگ کلچر میں چینج ہوتا رہتا ہے۔ کسی کسی کلچر میں دیکھیے گا لوگ بالی بڑھا لیتے ہیں، شیوی کر لیتے ہیں، کسی کسی علاقے میں لوگ زیادہ رکھتے ہیں، تو یہ بہت تیزی سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آپ 500 سال بعد کے لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی ہمارے دور میں ایسے سے بال رکھا جاتا تھا، تو ضروری ہے کہ ان کے دور میں وہ ایسا ہوتا ہو، وہ بولیں گے بھائی یہ تو بہت پرانی چیز ہے، ہمارے یہاں تو ایسا اب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فیشن، یہ ٹرینڈ، یہ سب کلچر کی چیزیں ہیں جو کسی خاص دور میں، کسی خاص موقع پہ، کسی خاص ڈھنگ سے ہوتی تھی۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کے 7 بلین لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ آپ اس کو اپنے اوپر اگر ایکسٹینڈ کر لیں گے تو آپ پھر کنفیوز ہو جائیں گے اور اپنے اوپر زیادتی کریں گے، اور پھر وہیں پہ آپ گم ہو جائیں گے، کھو جائیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈائی کرنے والی چیز ہے، اور بھی ہے بہت ساری ہے اس طرح کی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیث ہے، اس میں ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ descends every night to the lowest heaven when 1/3 of the first part of the night is over۔ اللہ، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک جو ہے سو ہر رات کو رات کے یعنی کہ ہر رات کو جو اللہ پاک جو ہے لوئسٹ ہیون، یہ سب سے سماؤ دنیا جو ہے، یعنی کہ سب سے نچلا آسمان جو ہے اس کے اوپر آتا ہے، اور اللہ پاک کہتا ہے کہ میں رب ہوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے لینے والا تو میں اس کو دوں گا۔ تو یہ حدیث بھی آپ کو آئی ہے۔ اب تو اس حدیث کی بنیاد پہ بھی لوگ یہ مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ جاتا رہتا ہے، رات کے ٹائم میں جو ہے وہ سب سے نچلے آسمان پہ آ گیا، اور اس کے بعد لاسٹ میں لکھا نا ہی کنٹینیوز ٹل دا ڈے بریکس، اور جب صبح شروع ہوتی ہے تو پھر یہ بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر واپس 7ویں آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو اللہ کے، یعنی اگر آپ اس کو لٹرل میننگ میں لیں گے، پھر میں بولوں لٹرل میننگ میں اگر لیں گے تو آپ بڑی ہارفک انڈرسٹینڈنگ لے لیں گے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کوئی مادی چیز ہے
اللہ کوئی مادی چیز ہے جو کہ موو کرتا ہے, جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے, یہاں سے وہاں جاتا ہے. اور اس طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ بیٹھتا ہے, اللہ کی کوئی کرسی ہے, اللہ کا ایک عرش ہے جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ٹاپک میں ڈیٹیل سے کافی کور کر چکا ہوں اپنے دوسرے زوم کلاسز کے اندر میں, تو میں ابھی اس کو بالکل بھی کور نہیں کروں گا. اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہوا ہے آلریڈی بلاگ کے اوپر, اللہ اینڈ سٹنگ آن تھرون استوا علی العرش کے ٹاپک پہ, اللہ اور استوا العرش, اس کے ٹاپک میں نے بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کہ عرش کیا ہے, اللہ کا بیٹھنا یا استوا العرش کا کیا مطلب ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جا کے. یہاں پہ میں صرف اتنی بتا رہا ہوں کہ اللہ ساتھ میں سے پہلے پہ آتا ہے. اگر آپ اس کو لٹرل اگر سمجھیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا اللہ ایک مادی چیز ہے, اللہ آتا ہے جاتا رہتا ہے. پھر اللہ, اور جیسا کہ بہت سارے آرے سماجی یا ہندو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب آپ کا اللہ جو ہے وہ تو کوئی بہت بڑا مانو کی شکل میں ہے, بہت بڑا کوئی مانو کی طرح ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر ایک کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. پھر تو آپ کو ان کی باتیں کو صحیح ماننا پڑے گا. لیکن آپ کو یہاں پہ یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں پہ اس کی روح کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ آتا ہے, مطلب یہ کہ اللہ اور قریب ہوتا ہے تمہارے, قریب تو ہے ہی پہلے سے, یعنی اللہ پاک اپنے بلیسنگز, اپنے رحمت اور اپنے مانگنے کی چیزوں کو اور زیادہ وسیع کر دیتا ہے. آپ کو یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ اور زیادہ آسان کر دیتا ہے اور وسیع کر دیتا ہے اور آسان بنا دیتا ہے آپ کے لیے اللہ سے مانگنا. اس حدیث کے حساب سے آپ یہ سمجھیں گے اگر کہ اللہ ساتویں اور پہلے آسمان میں جاتا ہے تو پھر آپ قرآن کی آیت پہ کیا کریں گے جہاں پہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ شہر رگ سے بھی قریب ہے تمہارے, وہاں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے شہر رگ سے بھی قریب ہے. اس کا مطلب آپ کیا سمجھیں گے کہ میرے شہر رگ کے بالکل بغل میں کھڑا ہوا ہے نعوذ باللہ اللہ؟ نہیں, اس کا مطلب یہ کہ تم شہر رگ تمہارا جتنا قریب ہوتا ہے, تم جتنا فیل کرتے ہو کہ تمہارے ہی ساتھ ہے, تمہارے ہی پاس ہے, تو اللہ بھی ایسے ہی ہے. تم بولو, تم سوچتے ہو, تم جب مانگتے ہو, وہ اللہ سمجھتا ہے, وہ اللہ جانتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تم سمجھو کہ اللہ دور ہے ایسا جو میری بات نہیں سمجھ سکتا ہے. تو یہاں پہ روح لینا پڑے گا, میٹافوریکل میننگ لینا پڑے گا. اس کا سمجھنا یہ پڑے گا کہ اللہ بہت قریب ہو جاتا ہے انسان کے اور آسان کر دیتا ہے اللہ پاک. بندہ اور مانگے, بندہ اور پوچھے, لیکن آپ لٹرل میننگ اگر لیں گے تو پھر آپ کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ یہ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں, اللہ اینڈ سٹنگ آن تھرون استوا علی العرش. ایسی بہت ساری اور احادیث ہے, میں نے بہت سارے کو اسکپ کر دیا ہے. اب بس آپ کو یہی صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لٹرل مت لیجیے ہر حدیث کا, اس کے روح کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے اور یہ بھی سمجھیے کہ یہ شاید کسی اور کانٹیکس کے لیے تھا, تو آپ کے لیے آج کتنا ویلڈ ہے کتنا انویلڈ ہے. اس کی ایک مثال میں اور آپ کے سامنے دے رہا ہوں. ایک حدیث ہے جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈو ناٹ لیو ان دا سبرب, کہ تم جو ہے سبرب یعنی کہ آؤٹسکرٹس میں, شہر کے اپنے علاقے جو بھی تمہارا شہر ہے اس کے باہر میں مت رہا کرو. The person who lives in the suburbs is like someone who lives in the graves. اس میں کہا گیا کہ جو لوگ باہر کی طرف رہتے ہیں, آؤٹسکرٹ میں رہتے ہیں, وہ ایسا ہے کہ قبر میں رہتے ہیں. اب یہ بتائیے آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی شہر میں رہتے ہیں, شہر کے اندر جس کو بھی گھر خریدنا ہے, گھر لینا ہے, شہر کے اندر ممکن ہو پاتا ہے ایک دم بیچ شہر میں آج کی ڈیٹ میں؟ جواب ہے کہ نہیں, آپ کو ممکن نہیں ہو پاتا ہے. آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں شہر کے بیچوں بیچ میں, آپ پٹنہ کے سٹی میں آپ شہر خریدنا چاہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں ایک اچھا 3 بیڈ روم کا, کتنا پڑے گا؟ 80 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ تک پڑے گا, نہیں لے سکتے ہیں. آپ کے پاس کم پیسہ ہے, 30-40 لاکھ ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے چلو باہر چلو, اب باہر کے ایریا میں دیکھتے ہیں, پھلواری کی طرف دیکھتے ہیں اور ذرا باہر نکلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ بنگلور میں رہتے ہیں, بنگلور کے اندر آپ شہر افورڈ کر لیں گے, شہر کے اندر 1.5-2 کروڑ میں ملے گا, نہیں لے پائیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ شہر سے ذرا باہر کی طرف دیکھیں گے, کیونکہ چلو یہ لنکا سے آگے دیکھتے ہیں, الیکٹرانک سٹی سے آگے دیکھتے ہیں, ادھر ذرا کم میں مل جائے گا, ویسے ہی کریں گے نا. یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب اس حدیث میں کہا گیا تھا کہ مت رہنا ادھر, شہر کے اندر رہنا. تو یہ آپ سے نہیں کہا گیا تھا, اس کے پیچھے اسپرٹ کیا تھا, کانٹیکس کیا تھا, وہ تو مجھے نہیں معلوم. پھر میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کے ساتھ, ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہا گیا ہو, سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے کہا گیا ہو سکتا ہے کہ کسی خاص آدمی کے لیے کہا گیا ہو, کچھ خاص لوگوں کے لیے کہا گیا ہو سکتا ہے کسی خاص دور کے لیے کہا گیا ہو. اب آپ خود جانتے ہیں کہ جب یہاں پہ آپ کے نزدیک اگر حالات خراب ہوتا ہے, یہ رائٹ وائٹ کا سچویشن بنتا ہے اور دنگے ونگے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے ایسے ایریا میں رہو جہاں پہ تم سیکیور رہو, سیف رہو. اگر ایسے ایریا میں ہو جہاں پہ دنگے کا خطرہ ہے تو اس ایریا میں مت رہنا, آپ کہیں گے نا.
لیکن وہ خاص آپ حالات کے لیے کہیں گے، خاص دور کے لیے کہیں گے، عام آپ اس کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہر دور کے لیے ہے. وہ ایک سچویشن کے لیے تھا، دنگے کے ٹائم میں، رائٹ کے ٹائم میں، کہ ٹھیک ہے ایسے علاقے میں جہاں پہ سیف رہو. ٹھیک اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا گیا ہو کسی خاص سچویشن، کسی خاص کانٹیکسٹ کے لیے. آپ اس کو اپنے پہ آج اگر لے لیں گے تو پھر آپ زندہ رہنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر آپ کو ہر آدمی پھر شہر کے بیچوں بیچ کیسے رہے گا، سوال یہ بھی آتا ہے. تو شہر کے باہر پھر کون رہے گا؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ملتی ہیں نا وہ اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کا لٹرل میننگ لیں یا کانٹیکسٹ میننگ لیں یا اور بھی چیز دیکھیں، اور بھی چیزیں اس کے ساتھ ہیں. اسی طرح یہ بھی حدیث، یہ تو بڑا ایک امپورٹنٹ بیسیکلی کرائٹیریا ہوتا ہے مسلمانوں میں ایک دوسرے کو جج کرنے کا کہ وہ کتنا جو ہے سنت کا پابند ہے، کتنا سنت کا پابند ہے. اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کرائٹیریا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ انسان کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے یا بیٹھ کے پانی پی رہا ہے. مسجد کے اندر پانی کا انتظام ہوتا ہے پینے کا، اور باضابطہ وہاں پہ ایک مینڈیٹری چیئر بھی رکھا ہوتا ہے، اور کوئی انسان اگر غلطی سے کھڑا ہو کے پی لے تو لوگ اس کو بیٹھا دیتے ہیں یا کم سے کم بول ضرور دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کھڑے ہو کے پینا جو ہے غلط ہے اور بیٹھ کے پینا جو ہے سنت ہے. اس تعلق سے جو حدیث ملتی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ none of you should drink while standing and if anyone forgets he must vomit. اس میں یہ کہا گیا کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں پیے، اور اگر کوئی پیتا ہے، پی لیا اگر غلطی سے بھی، if anyone forgets، اگر بھول گیا تو وہ وومٹ کر الٹی کر کے نکال لے. اب اگر آپ صرف اس حدیث کو ایسے ہی سمجھیں گے یا اس کو اتنا ہی سمجھیں گے تو پھر بڑی پریشانی میں آپ پڑ جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کسی موقع پہ آپ کھڑے ہو کے پی رہے ہو تو پھر آپ کو اس کے حساب سے وومٹ کرنا پڑے گا، الٹی کرنا پڑے گا. میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کا انداز ٹیکسٹ کا اور حدیث کے ٹیکسٹ کا انداز میں بہت موقع میں بہت فرق ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حدیثوں کا انداز بعض اوقات بہت بلنٹ ہوتا ہے، بائنریز میں ہوتا ہے، 0 یا 1 میں ہوتا ہے، ایکسٹریمز میں ہوتا ہے. اس سے آپ کو لگے گا کہ جیسے کہ یہ چیز کرنا غلط ہے، ایک دم حرام، اور کبھی لگے گا آپ کو یہ چیز کرنا ایک دم ہی ضروری ہے. تو یہ تب تک لگے گا اگر آپ اس حدیث کو بس اس کے لٹل میننگ ہی میں لیتے رہیں گے اور دوسری چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، یا جو اصول میں بتا رہا ہوں یا جو اصول کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اصولوں کو آپ نہیں دیکھیں گے. کیونکہ یہ حدیث آپ کو ملی، اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے یہ ایک آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اور کلیئرٹی مل جائے. اس میں بتایا گیا کہ البخاری نیریٹڈ، امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیٹ ہی ڈرینک وائل اسٹینڈنگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیا پانی کھڑے ہو کے، اور انہوں نے کہا سم پیپل سے اٹ از مکروہ. تو حضرت علی نے پانی پیا کھڑے ہو کر کے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے فار ون آف یو ٹو ڈرنک وائل اسٹینڈنگ. تم میں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، بٹ آئی سو دا پروفیٹ ڈوئنگ وٹ یو ہیو سین می ڈو، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو ویسے ہی کرتے دیکھا ہے، پیتے دیکھا ہے جیسا تم مجھے ابھی دیکھ رہا ہو. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کھڑے ہو کے پی رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو بھی کھڑے ہو کے پیتے ہوئے دیکھا ہے. پھر اس کے بعد دوسری ہے احمد نریٹڈ علی ابن طالب ڈرنک while standing and the people looked at him as if they objected to that. کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے پانی پیا تو انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھا، ان کو لگا کہ جیسے لوگ نا تھوڑا اعتراض کر رہے ہیں. He said, what are you looking at? If I drank while standing, I saw the prophet drank while standing. حضرت علی نے کہا تم نے اگر مجھے دیکھا ہے کھڑے ہو کے پیتے ہوئے تم سمجھو کہ میں نے بھی پروفٹ کو کھڑے ہو کے پیتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر میں بیٹھ کے پیتا ہوں پانی، and if I drank sitting, I saw the prophet drink while sitting. تو اس لیے کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کے بھی پیتے ہوئے دیکھا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے بھی پیا، بیٹھ کے بھی پیا. کھڑے ہو کے پینے کے تعلق سے انہوں نے کبھی کوئی بات کہی تو لوگوں نے اس کو لٹرل میننگ میں ویسا ہی لے لیا، اور بیٹھنے والے حدیث کو یا تو نہ دیکھا یا پھر اگنور کیا یا اس پہ اوپر زیادہ غور نہیں کیا. تو لوگ اس بات کو اپنے یہاں ایک دم مینڈیٹ کر لیے کہ نہیں صاحب کھڑے ہو کے پینا تو بالکل گناہ ہے اور بیٹھ کے پینا بالکل ضروری ہے. اب یہاں پہ ایک اور حدیث سن لیجیے. الترمذی نریٹڈ دیٹ ابن عمر سیڈ، ایک اور حدیث ہے کہ we used to eat at the time of the messenger of Allah while walking. اس میں حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم we used to eat at the time of messenger of Allah while walking، کہ اللہ کے رسول کے ٹائم میں ہم لوگ ایون چلتے ہوئے بھی کھاتے تھے. and we used to drink while standing، اور ہم کھڑے ہو کے بھی پانی پیتے تھے. کلاسیفائڈ ایز صحیح بن البانی صحیح ابن صحیح ترمذی. تو اس میں ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے کھایا بھی ہے ہم نے اور کھڑے ہو کے پانی بھی پیا اللہ کے رسول کے ٹائم میں. تو اب آپ کو کھڑے ہونے کی بھی ملتی ہے حدیث، پینے کی بیٹھنے کی بھی ملتی ہے. تو اب اس پہ محدث کیا کہتے ہیں؟ The scholars reconcile these hadiths by stating that the forbidding mentioned here does not mean that it is haram. تو انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کہا ہے جو بات میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ حدیثوں کا انداز بائنریز کا ہوتا ہے کہ 0 یا 1، یا تو حرام یا ایک دم حلال.
لیکن اسکالر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیثیں میں دونوں طرح کی ملتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ it does not mean it is حرام. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے پینا حرام ہو گیا. rather it is to be understood as a advice. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بس ایز ایڈوائس کے طور پہ لینا چاہیے. تو ایک ایڈوائس میں اور ایک حرام میں بہت فرق ہو جاتا ہے. کوئی کسی کو ایڈوائس کرے کہ تم ایسے کرو، اور وہ یہ کہے کہ نہیں ایسا کرنا حرام ہے. ان دو چیزوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے. النووی said, امام النووی کیا کہتے ہیں، the correct view is that forbidding mentioned in them is to be understood as the meaning that it is disliked. وہ کہہ رہے ہیں کہ forbidding کا مطلب، حرام کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، بلکہ مطلب ہے کہ ناپسندیدہ ہے. ابھی امام نووی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کل ملا کے اسکالر جو بھی کہہ رہے ہیں، کم سے کم اس بات پہ تو اگری کر رہے ہیں اسکالرس کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو کے پینا جو ہے حرام ہے، یہ کوئی بھاری گناہ ہے. اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کھڑے ہو کے پیتے ہوئے، تو میں کھڑے ہو کے پی رہا ہوں. تم اگر مجھے بیٹھ کے پانی پیتا دیکھو تو میں نے ان کو بیٹھ کے پیتا ہوا دیکھا. تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ لٹرل لے لیں گے ایک حدیث کو تو پھر آپ کے یہاں تشدد پڑے گا. پھر آپ یہ کریں گے کہ کوئی آدمی آپ کو کھڑا ہوا تھا پانی پیتا ہوا نظر آئے گا تو آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ تو کم دیندار ہے، یہ تو کم سنت کو فالو کرتا ہے، اس کے اسلام میں کمی ہے، اس کے دین میں کمی ہے. تو پھر یہ صحیح بات نہیں رہے گی. تو کل ملا کے اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں. میں نے آپ کے سامنے چند رکھی، بہت سارے کو میں نے اسکپ بھی کر دیا بیکاز آف لیک آف ٹائم. بہت ساری اور حدیث ہیں. اسٹریٹن یور روز اور اللہ ول الٹر یور فیسز. اپنے صفوں کو صحیح سیدھا کرو یا پھر اللہ پاک تمہارے چہروں کو بدل دے گا. اب اگر آپ چہروں کو بدلنے کا مطلب لٹرل لیں گے کہ بھائی چہرے کچھ بدل جائیں گے، کچھ الگ ڈیزائن شیپ ہو جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر تم صف سیدھا نہیں کر رہے ہو، کندھے سے کندھے نہیں ملا رہے ہو، ایک دوسرے میں اگر کوئی ڈفرینس کر رہے ہو کہ کوئی غریب ہے، امیر ہے، یہ میرے سے کمتر ہے، تو پھر یہ تمہارے چہرے بھی بدل دے گا. یعنی کہ تمہارے پھر اعمال بھی جو ہے اس حساب سے ضائع ہوں گے یا گڑبڑ ہو جائیں گے. اس کا لٹرل من ہم جو ہے ہمیں نہیں لینا ہے. اور پھر یہ کچھ ایسی حدیث بھی ہیں جن کو لے کے پھر بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں جو غیر ایمان والے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں تو سائنٹیفکلی صحیح نہیں ہے، سائنٹیفکلی غلط ہے، یا اور بھی پوائنٹ آف ویو سے. جیسے اس میں کہا گیا ایک حدیث میں کہ فیور از فرام دا ہیٹ آف دا ہیل. بخار جو ہوتا ہے وہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے. سو ابیٹ فیور وتھ واٹر. اب بخار جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ڈائریکٹلی اگر لٹرل آپ لیں گے تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے. بخار آپ جانتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، وائرس سے ہوتا ہے، کیا پرابلم ہوتا ہے، اور اس کا جہنم کے گرمی سے کیا ریلیشن ہے، اس سے تو کوئی کنیکشن نہیں ہے. ایک ہی گھر میں ہے، 10 آدمی رہ رہے ہیں، ان میں سے 3 کو بخار ہے، یعنی 3 کو جہنمی گرمی لگ گئی، 7 کو نہیں لگی. تو اس کے اوپر پھر لوگ اعتراض بھی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو اسپرٹ ہی سمجھانا پڑے گا، آپ کو لٹرل نہیں سمجھانا پڑے گا. اب جیسے یہ ایک اور حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ the devil flows in a man like his blood. کہ شیطان جو ہے انسان کے بدن میں ایسے جاتا ہے جیسے کہ خون. اب اس سے پھر کیا سمجھیں گے آپ کہ شیطان جو ہے تو انسان کے بدن میں رہتا ہے خون کی طرح، تو مطلب انسان کے اندر ہی شیطان بیٹھا ہوا ہے ہر انسان کے اندر. تو اب اس سے پھر سوال آئے گا تو کیا نعوذ باللہ نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، نبیوں کے بارے میں ایسا کہا جائے گا؟ تو آپ سمجھائیں گے کہ نہیں، یہ تو ایک بس بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح انسان کے باڈی میں بلڈ جو ہے، خون ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے، انسان کے ساتھ رہتا ہے، قریب ہے انسان کے، اسی طرح شیطان بھی جو ہے انسان کو وسوسہ دینے کے لیے، انسان کو بہکانے کے لیے وہ لگا رہتا ہے، اس کا وہ کام ہے. تو وہ اتنے قریب بھی آ جائے گا اگر تم نے اس کو موقع دیا. اگر تم نے موقع دیا، تم نے اپنے آپ کو کمزور کیا، تو وہ اتنا قریب ہو جائے گا کہ جیسے باڈی میں تمہارے بلڈ ہے اور وہ تم کو بہکا بھی دے گا. آپ اس طرح سے سمجھیں گے، اس کا وسوسہ ڈالنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو لٹرل میننگ لیں گے تو پھر مشکل ہوگا آپ کو سمجھنا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری حدیث جو لٹرل والی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس رکھے. اور اس کے ساتھ آج کا سیشن میں کنکلوڈ کرتا ہوں.